أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق اللہ العظیم۔ میں مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے تو جملہ کارکنان و عہدیداران تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح سے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں جملہ علماء کرام مشائخ اعظام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں مجاہد تحریک ختم نبوت و ناموس رسالت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے تنہائیوں میں 6 مہینے کی جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور تنہائی میں حضور امیر المجاہدین حضرت مجدد دوران فناف الرسول حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ رہے ہیں تنہائیوں میں، اور آج آپ سے سنیں گے وہ باتیں جو تنہائیوں میں ہوتی رہی، جو حضور امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ جو باتیں کرتے رہے، اور وہ ہستی حضور امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے ساتھ آپ جیل میں تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر پڑھا کرتے تھے کہ ذرا ٹھہر جاؤ او آ جاندہ، ذرا ٹھہر جاؤ او آ جاندہ، ذرا ٹھہر جاؤ او آ جاندہ۔ تو خدا کی قسم جب آپ کو، آپ کے جسد اطہر کو مزار پر انوار میں جب آپ کو دفنایا جا رہا تھا، جب مزار پر انوار میں مجلس شورا والے لے کر جا رہے تھے، تو یہ موبائل اور یہ فوٹو گواہ ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ جاری ہو گئی، مسکراہٹ
گئی اور مسکراہٹ جو ہی جاری ہوئی تو سب جو موجود تھے جنہوں نے آپ کے جسد اطہر کو اٹھایا ہوا تھا سب کی زبانوں سے بے ساختر یہ نکلا کہ ذرا ٹھہر جاؤ وہ آ جانا، لگتا ہے وہ آ گیا ہے، لگتا ہے وہ آ گیا ہے کہ جس کے آنے سے اس مرد کلندر کے چہرے پر مسکراہٹ جاری ہو رہی ہے کہ پائے ناز سے اے فرشتو میں اب کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، اس دل ربا کے واسطے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، یہ منشور بھی ہے ہماری تحریک کا کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، دیش کے نبی نے سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا، وط ہندوستان ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتنے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا، پاکستان کو اس لیے حاصل کیا تھا، وہ نعرہ کیا تھا، روٹی کے لیے نہیں، کپڑے کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، بلکہ کیا کس لیے، وہ نعرہ کون سا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، نانا شیرو نعرہ لگو، پاکستان کا مطلب کیا، نانا شیرو آواز آنی چاہیے، جس طرح حضور امیر المجاہدین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے نا او شیرو، حضور امیر المجاہدین کے شعر بن کر نعرے کے جواب دے، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، حریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک پاکستان کو صحیح معنوں میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ آپ کا پاکستان بنا کر رہے ہیں۔ میں دعوت
دعوت خطاب پیش کرتا ہوں حضور پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت، اسیر ناموس رسالت، مجاہد تحریک ختم نبوت و ناموس رسالت، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان، میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب دل نواز سے ہماری قلوب اذہان کی بلند کریں۔ تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم نبوت، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبه وسطی پنجاب کے
امیر پیر سید محمد میں بیٹا توقیر الحسنین شاہ صاحب، میں بیٹا مودی ہوں، بیٹا مودیان مدود ہے. اور ضلع میاں والی کے امیر تحریک لبیک پاکستان محمد ارشد خان صاحب، ناظم اعلیٰ ٹھیکیدار ظفر اللہ خان صاحب، اور پی پی چھیاسی کے امیر پیر سید محبوب شاہ صاحب، جملہ عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان تحریک لبیک پاکستان، اسٹیج پر جلوہ گر احباب، مشائخ اعظام، علماء کرام، جملہ غلامان رسول، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر، قائد ملت اسلامیہ، محسن امت، استاد العلماء علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادہ صاحب حافظ محمد سعد حسین رضوی اس وقت تحریک کے مرکزی امیر ہیں، اور ان کی طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ادنا خادم اور نوکر مرکزی نائب امیر ہونے کی حیثیت سے میں یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں. اور اس وقت میں اور آپ جملہ احباب جبل استقامت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرنوار پر حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کے حوالے سے جمع ہیں. ملک پاکستان جو صرف اور صرف اس بر اعظم میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ہی واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پر بنا ہے. جس کو ہم نے لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد بڑی محنت سے حاصل کیا ہے. ضلع میاں والی کی اپنی ایک انفرادیت ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کے حوالے سے بھی، اور یہاں پھر غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے میاں والی جیل میں بند رہنے کے حوالے سے عاشقان رسول کے ہاں میاں والی ضلع بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس کی کوٹڑی میں غازی صاحب بند رہے، جن کے بارے میں نواب دین کہتا ہے کہ
میری ذمہ داری تھی، میں ڈیوٹی پر تھا، تو میں نے دیکھا کہ غازی صاحب اپنے کمرے سے غائب تھے۔ جیل میں قرآن مچ گیا کہ بندہ کدھر گیا۔ اور جب تھوڑے وقت کے بعد دوبارہ غازی صاحب کو دیکھا گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ غازی صاحب نے کہا بھائی آپ نے تالا لگایا ہے، دروازہ آپ نے بند کیا ہے، میں تو اندر بیٹھا ہوں۔ نوابدین نے دوبارہ کہا کہ آپ بتائیں آپ کہاں تھے؟ جب آپ نے دوبارہ وہی جواب دہرایا کہ میں تو یہاں اندر بند ہوں، دروازہ آپ نے بند کیا ہے، تالا آپ نے لگایا ہے، دیواریں بھی نہیں پھٹی، چھت بھی نہیں پھٹی، اور میں یہاں موجود ہوں، تو اس نے کہا کہ جس نبی کے صدقے آپ یہاں پہنچے ہیں، میں اس نبی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں آپ کہاں تھے؟ اور آپ نے کہا کہ ابھی مولا کائنات شیر خدا تشریف لائے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ علم الدین آؤ تجھے حضور علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تو آقا دو جہاں نیر تاباں خواجہ کونین والی کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر بوسے دیے اور ساتھ ہی فرمایا کہ علم الدین اگر تو چاہے تو یہاں رکھ لیں، اگر چاہیں تو وہاں بھیج دیں دوبارہ جیل میں، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تو دوبارہ جیل میں جائے، تختہ دار پہ لٹکے، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام نشر ہو جائے کہ اگر حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والے موجود ہیں تو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرہ دینے والے بھی موجود ہیں۔ اور جب آپ کا جنازہ پڑا ہوا تھا تو پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی پوری 10,000 حدیث پاک کے حافظ، قرآن مجید کے حافظ، عالم دین، بڈھے سید، آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ کفن ذرا پاؤں سے ہٹا دو، پاؤں ننگے کر دو، اور جب آپ نے غازی علم الدین کے پاؤں کو بوسے دیے تو انہوں نے عرض کی حضور آپ بوڑھے شخص ہیں، پھر سید بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، 10,000 حدیث پاک کے حافظ بھی ہیں، آپ ہمیں ارشاد فرماتے اگر یہی کرنا تھا تو پھر اس کے سر سے کپڑا ہٹاتے، سر چومتے، ماتھا چومتے، چہرہ چومتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب حضور نے غازی علم الدین کی پیشانی کو چوما ہے تو پھر پیر جماعت علی شاہ نے تو غازی علم الدین کے قدموں کو ہی چومنا تھا۔ وہ ملک جس کی بنیادوں میں ناموس رسالت کے محافظوں کا خون شامل ہے، ہمارے بزرگوں کا جس کی بنیادوں میں خون شامل ہے، جس کے قیام کے لیے 70,000 عزتیں لٹ گئی، لاکھوں لوگوں کا خون بہہ گیا اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، اس لیے نہیں کہ یہاں نون لیگ حکومت کرے گی، اس لیے نہیں، یہ بات میں میرٹ پر کر رہا ہوں، جذبات کی راہ میں بیان کر نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کہ یہاں پیپل پارٹی حکومت کرے گی، اس لیے نہیں کہ یہاں پی ٹی آئی حکومت کرے گی، اس لیے نہیں کہ یہاں کافری کو حکومت کرے گی، صرف اس لیے کہ یہاں صرف اور صرف نظام آقا دو جہاں حضور علیہ السلام کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کے لیے ملک پاکستان بنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تقریباً 74 سال گزرنے کے بعد بھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ قوم کی رہنمائی کے لیے 3 ہی رہنما ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، پاسبان قرآن ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔
قوم کی رہنمائی کے لیے تین ہی گروہ ہیں، مشائخ، علماء اور سیاستدان۔ یہ ٹیچر، یہ لیکچرار، یہ پروفیسر، سارے علماء بھی شامل ہیں۔ تین گروہ ہیں قوم کی رہنمائی کے لیے، مشائخ، علماء اور سیاستدان۔ جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے اس کے لیے تو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ جتنے لوگ سیاسی میدان کے شاہ سوار ہیں، کوئی کاف لیگ کا ہو، کوئی نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کوئی پیپلز پارٹی کا ہو، ان کے لیے اتنی کافی ہے۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جنازے میں شامل ہوتے ہوئے انہوں نے وضو تازہ کیا۔ اتنے لوگ پاکیزہ ہیں، اتنے اعلیٰ، ان کا وضو ہر وقت قائم رہتا ہے، کبھی وضو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ نماز ہو، عید ہو، جنازہ ہو، آپ میں سے کسی نے کروزر سے اترتے ہوئے، پراڈو سے اترتے ہوئے، بڑی گاڑی سے اترتے ہوئے کسی سیاستدان کو وضو کرتے دیکھا ہو؟ میں بھی 60 سال کے قریب پہنچنے والا ہوں، میں نے آج تک کسی سیاستدان کو بڑی گاڑی سے اترتے ہوئے جنازے کے لیے، عید کے لیے، نماز کے لیے، دربار کی حاضری کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے کبھی وضو کرتے نہیں دیکھا۔ ان کے وضو اتنے پکے ہیں، لوگ پی پی کے، بجلی کھا کھا کے، سیمنٹ کھا کھا کے، ملک و قوم کا پیسہ کھا کھا کے، ملک و قوم کو لوٹ لوٹ کر ان کے وضو ہمیشہ کے لیے قائم ہے، کدے وضو کرنے کی لوڑ پئی۔ اور دوسرا گروپ مشائخ کا ہے، اللہ ماشاءاللہ مشائخ کی جو کیفیت ہے وہ کم از کم پنجاب والوں سے پوشیدہ نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اس طرح کا مانگے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اب موٹر سائیکلیں لے کر، یہ مانگنے والے شادیوں کے موقع پر، وہ اب پہلے تو وہ پیدل چلتے تھے، اب انہوں نے نئی گاڑیاں، نئی موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی، اور ان میں کوئی امیر آدمی ہو، زیادہ پیسے اکٹھے کر لے مانگنے والا، تو پھر وہ کار لے لیتا ہے، گاڑی پر آتا ہے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے، ان کا اولیاء یہ نہیں جو ہم کبھی چھوٹے بچپن میں دیکھتے تھے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بندہ بازار میں آ رہا ہے، اس میں ایک کپڑا باندھ کر یوں کندھے پہ لٹکایا ہوا ہے، اس میں دانے، آٹا، چیزیں ڈال رہا ہے، پیچھے وہ لمبی ساری چھڑی، کتے بھونک رہے ہیں، وہ چھڑی ہلا لا کے اپنا تحفظ کر رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اب یہ اس کی صورت بدل گئی ہے، اس کی صورت بدل گئی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ مشائخ کی صورتحال جن کو اللہ نے غیرت دے رکھی ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں، ناموس رسول کے لیے قربانیاں دینا جانتے ہیں، دین کی حقیقی ان سے واقف ہیں، ان کے علاوہ باقی کا حال یہ ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں۔ چور، لٹیرے، ڈاکو، علماء بھی اللہ ماشاءاللہ راہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ ایسے جناب سنگ مرمر کی کرے گا، اعلیٰ ترین پتھر کی کرے گا، فانوس کی کرنے کے، کمکمے کی کرنے کے، عالی شان مسئلہ کی کرنے گیاں، راہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، معبدوں کے، عبادت خانوں کے، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ اور اس کی دلیل وہ ابھی تازہ ماضی میں کچھ ایام پہلے ہی ایک کانفرنس گزری ہے جس میں ہم میٹنگ میں دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ نے دھرنے کے سلسلے میں شرعی مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر لبیک کے مفتیوں کو بلاؤ، وہ آپ کو بتائیں کہ دھرنا کیا ہوتا ہے، دین کیا ہے۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی شب، منصب نبی شب،
ایسے مفتیان کرام، ایسے علماء، ایسے مشائخ جب دین پر کڑا وقت ہو اور حکومتی ایوانوں میں بیٹھ کر ناموس رسول کے محافظین کے مخالف، ختم نبوت کے محافظوں کے مخالف حکومت کی گود میں جا کر بیٹھے، ایسے علماء اور مشائخ کو اور کوئی سمجھے تو سمجھے، کم از کم ہم انہیں جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ ہم نے صحابہ کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے اہل بیت کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے تابعین کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے اولیاء اسلام کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ تیرے در سے یہ یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جسے حضور کی عزت اور ناموس کا احساس نہ ہو، جسے حضور کی ختم نبوت کا احساس نہ ہو، جسے دین کا احساس نہ ہو، وہ پیر کامل ہو یا عالم دین ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا اگر کسی سے تعلق ہے تو اس وجہ سے تعلق ہے کہ وہ حضور کے در کا غلام ہے۔ جس کا تعلق اور واسطہ آج بھی اگر حضور کے ساتھ نہیں تو ہم قدم سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج محراب اور منبر اور دین میرے تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، میں کسی کا نام نہیں لیتا شاید پھر وہ غصہ نہ کر جائیں، میرے تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا۔ آج بھی محراب اور منبر دین آج بھی کسی کے تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، آج بھی محراب اور منبر، آج بھی دین کسی کے فن خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے جوش خطابت کا انتظار نہیں کر رہا۔ آج بھی محراب اور منبر کسی کے لحن داؤدی کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کی خوبصورت آواز میں کسی نعت کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ آج بھی محراب اور منبر صرف سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا ہے۔ اور بحمداللہ بحمداللہ وہ سجدہ حسینی، یہ بند کمرے میں بیٹھ کر میں بات نہیں کر رہا، یہ حقائق کی روشنی میں باتیں ہیں، حقیقت کے رخ دیبا کو پلٹ کے بات کر رہا ہوں، حقیقت کا رخ دکھا کے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے، حضور کے غلاموں نے، عسکر رسول نے، قائد ملت اسلامیہ، استاد العلماء، موثر ملت، موثر امت، استاد العلماء علامہ حافظ خادم حسین کی قیادت میں ہمیشہ جب بھی کبھی دین پر مشکل وقت آیا ہے وہ سجدہ حسینی ادا کیا ہے اور اب بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے کارکنان کی محبتوں کو دیکھ کر، ان کا دوڑنا پیدل، موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر، میں دیکھ کر گاڑی میں تبصرہ کر رہا تھا کہ اگر یہ وہ جذبے ہیں، یہ وہ محبت رسول ہے حضور کے ساتھ، یہ وہ والہانہ عشق ہے حضور کی خاطر، یہ مرنے کے وہ جذبے ہیں جو یہ جذبے وہ جذبے ہیں جو موت آ کر بھی ان کو ختم نہیں کر سکتے، موت بھی آ جائے تو یہ جذبے ختم نہیں ہوں گے۔ یا
وفد آیا تھا علامہ اقبال کے ساتھ، جب بازار میں باہر نکلے نماز کے لیے مسجد میں گئے نا، تو علامہ کہتا ہے کہ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے، نماز پڑھی نا تو امام صاحب نے بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھائی، لمبے لمبے سجدے کیے، رکوع کیے، تسبیح و تعلیل کرتے رہے، ذکر و اذکار ہوا۔ وہ مسافر تھے، علامہ کہتا ہے کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہے کہ مجھ قدر تمہارے امام، وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام، ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام، بدن غلام کا سوز و عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، یہ لمبے سجدے کر دے نہیں دے کہڑی حیرانگی والی گل ہے، یہ تو پریشانی والی گل ہی کوئی نہیں، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کا اور کیا ہے کام، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ اور دوسری جگہ کہا کہ یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب، بہشت مغربیاں جلوہ ہائے پابرکاب، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی۔ اینوی جناب تھاپڑے مار کے دم درود طریقے دس دے اللہ جناب تویز کریے، وہ بندے پھسائی ہے، وہ اینوی تھاپڑا مارو، یہ بھی نام لکھ لو، وہ بھی لکھ لو، وہ بھی لکھ لو، تو رنگ لائی ہے وہ، اے جناب میری ہے، اے پیڑ میری ہے، اے لیلا میرا وے، وہ بھی جناب لکھ لین، وہ بھی نشانی لائی ہوں، اے لیلا میرا وے، اے پیڑ میری ہے۔ بھائی یہ تیرا تو لیلا ہو گیا، تیری پیڑ ہوگی، کہ دین دے کم کون آئے گا؟ ناموس رسول نے تو ضرورت ہے نا مجاہدہ دی، اے بھی تیرا ہو دا اے ہو دا، کہ نبی علیہ السلام نے دین دکھاتا کون آئے گا؟ میدان میں کون باہر آئے گا؟ سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ پہلے اچھے پہلے جناب درس قرآن دیتا سی، فقہی مسائل بیان کرتا سی، درس حدیث دیتا سی، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، یہ بھی ان مخلوق نے پیچھے دوڑ پہ ہے۔ تو تسی جناب آؤ ساڑھے کو دعا کرا لو، کرنا چلو دعا، دادا صاحب جناب بیٹھے رات پر شکاری بیٹھے ہوں دینا اللہ ماشاءاللہ، خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و بیر و پیر، وہ جو شکاری بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، پھر صبح انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی لے جائے، ہم سے کوئی دعا کرا دے، کوئی بندہ آ جائے وہ ہمیں کہہ دے کہ ہمیں بیعت کر لیں۔ بھائی آپ کے اگر آپ کی بارگاہ میں اگر 1 کروڑ بندہ مرید ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے 2 4 10 20 200 200 400 بندہ مردہ ہے، پھر 1 کروڑ مردہ ہو جائے گا۔ سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، آج محراب اور منبر اسی سجدے کے انتظار میں ہے، اور الحمدللہ وہ سجدہ بابا جی نے ادا کیا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، یہ صرف میں جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، سارے تعلقات بالا عطا کرتی ہوئے، میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں، پیران نظام علماء کرام سٹیج پر جو فرشتے بنے ہوتے ہیں، سٹیج پر فرشتے، اور 10 منٹ کی بات ہے وہ لوگ جو پہلے قرآن مجید کی آیت پہ آیت کوٹ کر رہے تھے اور قرآن آیات کی لائن لگا دی، پھر حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہوئے ان کی لائن لگا دی، خوبصورت گفتگو، انداز گفتگو کمال کا، لہجہ بہترین، خطاب عالی شان، مشہور کن، لوگ دیوانے ہو گئے خطاب میں، یہی وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے دیوانے ہو جائیں، ہمارے نام کنارے لگے، اور جب اسٹیج سے اترے کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پہ، پھر بندہ سوچ جا بھی یار کائنات دے بڑے میراثی ہیں، صوفی صاحب، پیر صاحب، عالم دین، مولوی صاحب، اے کائنات دے بڑے ایڈیاں پلیت تو پلیت گلاں، ایڈیاں شیطانی گلاں،
کھانا کھانے کے دوران، لیکن الحمدللہ بابا جی کو میں نے عرصہ دراز سے دیکھا ہے. پھر ہم جیل میں اتنی دیر اکٹھے رہے، تقریباً 6 ماہ وہاں اکٹھے رہے. 2 ماہ تو خیر یہ 2008 کی بات ہے حضرت. ملک پاکستان میں ملوں میں بہت ساری گستاخانہ چیزیں بن رہی تھیں، مصنوعات تیار ہو رہی تھیں، بیڈ شیٹیں، جوتیاں، جرابیں، یہ پتلون، پینٹ، چپل، عورتوں کے نازک لباس، بچوں کے لباس، لہنگیاں وغیرہ، جن کے اوپر عمر، عائشہ، بلال، اسم محمد، فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، یہ پرنٹ ہو رہا تھا. یہ 2008 کے اوائل کی بات ہے. پھر شہورہ میں ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام تلاش حق تھا، اور اس کے 663 صفحات تھے، اور اس کے 434 اور 481 صفحے پہ اس نے حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں بکواس کی. اس طرح یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی جن کے حوالے سے پھر میں نے آواز بلند کی. یہ بھی اللہ رسول کی عنایت ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. پھر آواز اٹھی گستاخان رسول کے خلاف. ایک بیڈ شیٹ ملی، پھر دوسری، پھر تیسری، بہت ساری فیکٹریوں کی چیزیں اکٹھی ہو گئی. وہ بڑی کس بھرا ہوا تھا میرے پاس. بڑے بڑے آستانوں پر مجھے اتفاق ہوا ہے پہنچنے کا. اور وہ تو ایک کیسر تھا نا جی، مریض کھلا. وہ مفتی صاحب جن کے چہرے پہ بڑی رونق. لوگ کہتے ہیں جناب یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، یہ بڑے دیندار ہیں. جب ہم نے کیسر لگایا اور بریف کیس کھولا، انہیں بتایا جی حالات یہ ہیں. لوگ کہتے تھے یہ پیر صاحب ہیں، یہ سجادہ نشین بڑے عالی شان ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے عاشق رسول ہیں، بڑے حضور کے غلام ہیں. اور جب کیسر لگایا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے زندگی ملتی ہے، وہاں موت رقص کر رہی تھی. موت رقص کر رہی تھی. ایک مفتی صاحب استاد العلماء تھے، اب نام نہیں لیتے، یہ نئی داستان کھلے گی. اس لیے نہیں کہ مجھے کو خوف ہے، ان بیچاروں سے خوف کسے ہوتا ہے؟ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بندہ کرے. اس قابل ہی نہیں ہے. ڈرنے والی گل تو اینا بارگاہ میں نا جہے بندے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ڈائریکٹ خط بھیجتے سن. مولانا نیازی صاحب نے جو خط بھیجا نا، تو بابا جی غلام رسول صاحب بلیاں والے رحمۃ اللہ علیہ اس مزار حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار تھے جنہوں نے ڈیوٹی سی. لوگ خط کہتے ہیں، پھر رات نو وہ خط سارے سرکار کی بارگاہ پیش کر دیں. مولانا نیازی صاحب نے جڑا خط دیتا سرکار دی بارگاہ سے، انہوں نے رات میں پیش کرتا، اور آپ نے لکھا کہ حضور تحریری جواب چاہیے. آپ جس طرح بھی ارشاد فرمائیں یہ درست ہے، ہم تو نوکر ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں تحریری جواب چاہیے، زبانی جواب نہیں چاہیے. بابا جی نے خط پیش کیا، اور اگلے دن جب مولانا نیازی ملے بابا جی غلام رسول بلیاں والے سے، تو انہوں نے جواباً سرکار کی بارگاہ سے آپ کو خط عطا کر دیا. یہ ڈرنے والی بارگاہیں ہیں. مولانا عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کے رہنے والے، انہوں نے کہا نا جی کہ اللہ نے میرے کان اس لیے نہیں بنائے کہ میں حضور کے خلاف بات سنوں. اللہ نے میری زبان اس لیے نہیں بنائی کہ میں حضور کی بارگاہ میں بےادبی کروں. کائنات کا کوئی شخص حضور کے خلاف بات کرے گا تو علامہ عبد الغنی نابلسی اس کی بات کو سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں. اور جب یہ بات کرے رسول سے ٹکرائی تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کو عالم خواب میں دیدار کروایا، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ جو جالی میرے مواجہ شریف کے سامنے لگی ہوئی ہے نا جی، اس کو اتار لیں.
یہاں نئی جالی لگاؤ اور یہ جالی لے جا کر ملک شام میں مولانا عبدالغنی نابلوسی کے مزار پر لگا دو، یہ اس کا انعام ہے۔ اور مولانا نیازی صاحب کا خط تھے، پھر جواب واپس آ گیا نا، اور بابا جی غلام رسول دنیا والے انہوں نے کہہ لو جناب جواباً تحریراً جواب آ گیا۔ ہیلو نیازی صاحب جن مزار سے بیٹھے ہیں، لکھاں سلام نیازی صاحب کے مزار پر انوار نو بابے نے کہہ لو جی ہے تحریر جواب پڑھ لو۔ آپ نے چونکہ لکھا سی کہ میں تو شادی بھی نہیں کروائی نظام مصطفیٰ کے انتظار، بڑی محنت کی تھی، بڑا کام کیتے تھے، دور تک نظام مصطفیٰ کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی، میں پاکستان چھڑ دینا ہے تو سرکار دی بارگاہ پہنچ جانا ہے، ہی رہنا۔ اور پھر جواباً سرکار نے فرمایا کہ نیازی پریشان مت ہوں، محنت کرنا آپ کا کام ہے، بس آپ محنت کرتے جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم محنت کر رہے ہیں نا جی، محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے وہ بریف کیس کھلا، اور جس معیار کا بندہ میں تلاش کر رہا تھا نا، جس کے سامنے کھولا ہے اللہ ماشاءاللہ اکثریت مردوں کی نظر آئی ہے۔ چاہے کوئی محراب اور ممبر میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی سجادہ نشین تھا، مشہور و معروف لوگ، اور اللہ ماشاءاللہ جن کے نصیبوں میں یہ بات تھی، بریف کیس کھلا نہیں، بات کرنے کی دیر تھی، انہوں نے کہا ہماری جانیں آ جائیں۔ بابا جی نے آواز بلند کی ہے نا جی، تو لاکھوں لوگوں نے کہا کہ ہماری جانیں آ جائیں، اور آپ کے جنازے نے تو یہ ساری بات ثابت کر دی ہے کہ ملک پاکستان صرف عاشقان رسول کا ملک ہے، صرف حضور کے غلاموں کا ملک ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آیا 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 ستارے ختم نبوت زندہ باد زندہ۔ یہی وجہ کہ علامہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آبدار سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ہی دور سے سلطان صاحب بیمار ہو گئے نا، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ شریف روز تسی سن دیو کہ مولا یسلم دائما ابدا، ہوں تک سپیکر بند ہو چکے ہیں چونکہ ملک مسلمانوں کا ہے، اس لیے اوپر والے سپیکر نہیں چاہیے۔ اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر سپیکر کی بات ہوتی ہے تو یہ مولوی صاحب کا کام ہے، وہ بچائیں، وہ روکیں۔ اگر ہر مسجد کے مقتدی میدان عمل میں نکل آتے کہ خبردار ساڑھے گھر کی ٹوٹی جاؤ تو اسی نہیں جان دیں، ساڑھے گھروں موٹر کھولو اسی نہیں کھولن دیں، ساڑھے گھروں جا کے ڈنگر کھولو اسی نہیں کھولن دیں، ساڑھے گھروں جا کے گن ساڑی چکو اسی نہیں چکن دیں، ساڑھے گھروں جا کے لیلی دا کانی بھی تو لین کی کوشش کرو اسی نہیں لین دیں، اے اللہ کا گھر ہے، خبردار اس گھر کے سپیکر نہ اتاریں، ہماری جان جا سکتی ہے لیکن ہم سپیکر نہیں اتارنے دیں گے۔ کسی کی ضرورت ایسی اتارے، کتنی فورس ہے پاکستان میں،
اتنی پولیس ہے جس کے بل بوتے پر سپیکر اتار سکتے تھے. اگر ہر مسجد کے مختلف جب آ کے کہتے کہ ہم نے سپیکر نہیں اتارنے دینے تو سپیکر قائم رہتے. لیکن یہ بات پھر اس وقت بھی بابا جی کہتے تھے یہ سپیکر تک بات نہیں رہنی, یہ بات آگے چلے گی. چلیے نا جی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں. ہر جمعے پر یہ حدیث پاک آپ سنتے ہیں, صفوں کو سیدھا کریں, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں, صفیں سیدھی کریں تاکہ اللہ تمہارے دل سیدھے کرے. اور مسئلوں میں آ کر ملک پاکستان کے انتظامیہ والوں نے پھر 6 فٹ کے فاصلے پر نشان لگایا. جب وہ بندہ 6 فٹ کے فاصلے پر نشان لگا رہا تھا تو بتائیں کیا یہ قرآن کی توہین نہیں؟ کیا یہ شریعت کی توہین نہیں؟ کیا یہ فرمان رسول کی توہین نہیں؟ کیا یہ صحابہ کی توہین نہیں؟ اگر اس طرح بات سمجھ نہیں آ رہی تو نماز کا طریقہ یہ حضور نے بتایا ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے. 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہونے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم دیا, صحابہ نے تعلیم نہیں کیا, قرآن نے نہیں بتایا کہ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہونا ہے. حضور علیہ السلام نے یہ فرمان جاری نہیں کیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص سے ہاتھ ملائے تو پھر جراثیم اسے لگیں گے. بلکہ حضور تو فرماتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, تو پھر اللہ گناہ معاف فرماتا ہے. اور یہ کہتے ہیں جراثیم چمٹتے ہیں. اب بتاؤ کیا عالم اسلام کی اپنی سوچ کوئی نہیں؟ جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اسے مان رہے ہیں. عالم اسلام کا اپنا نظریہ کوئی نہیں. اسلام نے اپنا نظریہ نہیں دیا. اسلام نے کوئی نظریہ نہیں بتایا کہ بیماری بھی عالم میں آپ نے کیا کرنا ہے. چونکہ وہ کیا گئے 6 فٹ کے فاصلے پر نشان لگا گئے ہیں, بس ہم 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے. اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے جی مسجد میں صرف 4 بندے داخل ہوں, وہ نماز پڑھے, اور اس وقت لوگ آسمان کے کھڑے تھے, ٹھیک ہے جی اب 4 بندے داخل ہوں گے. تم کون ہو یہ بتانے والے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر نماز ہوگی؟ جب حضور نے یہ بتا دیا ہے, نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے, صحابہ نے بتا دیا ہے, تابعین نے بتا دیا ہے, تبع تابعین نے, اولیاء اسلام نے بتا دیا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے. تم کون ہوتے ہو نماز کا طریقہ بتانے والے؟ تمہاری کیا مجال ہے؟ اور نماز کا طریقے کو بدلنا کیا یہ شریعت کی توہین نہیں جی؟ یہ حکومت کا کام ہے. میں یہ 2008 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نا جی, یہ ملک پاکستان میں بیڈ شیٹیں جوتیاں جرابیں بن رہی تھیں, اس کے خلاف میں نے آواز بلند کی, تو پھر 2008 میں میرے خلاف پہلا پرچہ درج ہو گیا تھا. پوری جماعت میں امیر حافظ صاحب ہیں, تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر, استاد علامہ قاضی ملت اسلامیہ علامہ خالد حسین رضوی صاحب کے صاحبزادہ صاحب حافظ محمد سعد حسین رضوی وہ مرکزی امیر ہیں, میں نائب امیر ہوں. لیکن یہ بات درست ہے کہ پوری جماعت میں مقدمات کے حوالے سے میں پہلے نمبر پر ہوں. مقدمات سے اگر کوئی مرتا تو پھر میری لاش پتہ نہیں کہاں ہوتی. گولیاں مارنے سے کوئی نہیں مرتا. اگر اس کا وقت نہ ہو مجھے آپ یہاں کھڑا کر دیں, سارے جلسے والے, سارے جناب اس علاقے والے 1000 بندہ کلاشن لے کر کھڑا ہو جائے, میرا وقت نہیں آیا, میرا ٹائم موت کا نہ ہو, 1000 گولیاں لگیں, میں نے نہیں مرنا نا جی. ٹائم موت کے 2-4 تو نہیں نا جی, ٹائم موت تو ایک ہی ہے نا. یہ جگ جہاں کوڑے تھے, کئی آئے کئی ٹر گئے, ویڑے پرت کے انہوں نے پوچھا ہی نہیں, جگ دے جنہ دی سی پئی ٹر گئے. سچی گل سلیم ہے جھوٹ نہیں, مینوں پاک قرآن نے دسیا ہے وہ موئے نہ انہوں نے موت ہونی جڑے پاک رسول دے لئی مر گئے. میرے خلاف مقدمہ گرفتاری ہوئی. کیونکہ میری رہائش شیخپورہ شہر سے گجرانوالہ روڈ پر 12 کلومیٹر پر میرے بزرگوں کا مزار ہے.
یہاں سے 100 سال پہلے ہم ضلع ننکانہ میں ایک گاؤں ہے وہاں گئے تھے. وہاں ایک گاؤں میں میرے دادا جی رحمۃ اللہ کی مزار ہے, اور پھر 100 سال کے بعد یہاں واپس آئے ہیں. یہاں میرے والد صاحب کی مزار ہے. کرامات تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں, بات تو استقامت کی ہے. ویسے میرے والد محترم کے پاس جو بندہ آیا نا جی, وہ بورڈ سن 2-3 اکٹھے میرے دادا جی رحمۃ اللہ مزار تھے, وہی ڈرائنگ روم سے صفا پہ آئے تو بیٹھے سن. ایک بندہ آیا, انہیں بڑی مچھاں, انہیں آخیا جناب کرم والا بھائی اتنے پیر آیا بند ہے سرگو دیوں, تو وہ کہہ بھی تیرے گھر پتر کا ہی نہیں ہونا, تو جی ہویا تو مر جانا ہے, تو مینو مجھ دے تو مڑ بچی. تو میں تو ماڑا بندہ وا, تو میرے کو یہ جگہ ہی میں نہیں, یہ تو میرا کوئی چھڑ نہیں ٹھوک. وہ ایگل کے پہلو کدی ہوں پتہ نہیں ہے کہ نہیں, وہ ہمیشہ لیک کرتا سی. وہ صحیح انہوں نے انگوٹھے لگی ہوئی سی, انہوں نے پھڑ کے انہوں کیا آج مل جائے ادھر آ کے, وہ اگے آ گیا, انہوں کاغذ پھڑ کے رنج اتنے رکھ کے رنج انگوٹھا. پھر انہوں کیا کہ کوئی بسم اللہ نہیں, کوئی رشی پاک نہیں, کوئی روفی افضل تعویذ نہیں, انہوں نے لپیٹ کے رنج. کہ انہوں کیا کہ ایلا مرزا لے جا, وہ پنڈ برالا نام ہے, شاہ کوٹ تحصیل ہے ننکانے کی, وہ قریب 2-3 کلومیٹر کے فاصلے سے پنڈ. انہوں نے کہا اے بھائی تعویذ لے جا, اپنی سوانی کے گل جا کرتے, تو جہاں تیرے گھر چھوڑ ہونا ہے نا الٹرا ساؤنڈ تو بغیر ہی, کڑی نہیں ہوتی, تیرے گھر چھوڑ ہونا ہے نا, وہ کنڈ تو میرے انگوٹھے کا نشان لگا ہونا. ہوں منڈے نے وہ تقریباً 40 سال, ناصر کا نام ہے. پچھلے سال اسی اس کے موقع پر منگوایا سی, اسٹیج کھڑا کر کے نیٹ سے موجود ہوگا ہلی بھی, وہ ہلی بھی کنڈ سے انگوٹھے کا نشان موجود ہے. لیکن یہاں بات کرامتوں کی نہیں, بات استقامت کی ہو رہی ہے. وہ روڈ سارا بلاک ہو گیا تھا میری گرفتاری پر, پھر گرفتاریاں ہوئی, پولیس خیر پولیس کا یہ فریضہ اولین ہے نا, جو بھی ہو, ناموس رسالت کا مسئلہ ہو, ختم نبوت کا مسئلہ ہو, کوئی یہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور کی سنت ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. شاہ صاحب سید توقیر الحسن شاہ صاحب اس وقت تک ان کے لیے معتبر ہیں. اس وقت جی آپ تھی سید زادے جناب, ارے نوکر تے ابا جی میرے ابا جی مرید سن, تو ہوں تو میں تھوڑی دعاواں نال جی تے والد صاحب دعاواں نال پیدا ہوا, تو ہوں میرے اللہ نے انسپیکٹر کر دیا, میں اتنے ہوں ایس ایچ او لگا وا, میں تو تھوڑا نوکر ہاں جناب, جو حکم ہوئے میرے واسطے جو آرڈر ہوئے میں حاضر ہاں. اتنی دیر تک وہ نوکر ہیں جب تک اوپر سے یزید کا آرڈر نہ آ جائے. جب یزید کا آرڈر آ جائے گا پھر نہ یہ سید, نہ ہم قاری, نہ یہ حافظ, نہ وہ عالم دین, بس یہ آرڈر آ گیا. آپ بتائیں جی, دکھاؤ جناب تھی کنے پائی ہو, کنیاں بھੈਣਾਂ نے. وہ سانو بھائی تھی پوچھتے تھوڑیاں بھੈਣਾں کتنے کتنے نے, سانو بھی تھوڑیاں بھੈਣਾں کتنے کتنے گئی نے, ان کی اولاد کنی, تھوڑیاں بھੈਣاں کنیاں نے, ان کی اولاد کتنے کتنے نے. ہم نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ یہ جرم ہے. حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرنا یہ جرم ہے. ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے. چند ہزار بندہ ملک میں ہائی جیک کر کے بیٹھا ہے. ایک گل میری جذباتی نہیں, تو جنازے نے گل ثابت کر دیتی ہے نا. چند ہزار بندہ ملک پاکستان کو قبضے میں لیے ہوئے ہیں, اور یہ اتنی بڑی تنہائیں جو 40-45 لاکھ تنہائیں ہیں. یہ ملک کے لیے قرضہ نہیں دیتے, وہ 4-5 ہزار بندے کو چلانے کے لیے قرضہ آتا ہے. 50-50 لاکھ تنہائیں ان کو دینے کے لیے یہ قرضہ آتا ہے, ملک کے لیے نہیں آتا. ہمارے لیے پیسے نہیں آتے, ہم تو ویسے بھی اس قرضے کے قائل ہی نہیں. گستاخان رسول سے ہم قرضہ نہیں لینا چاہتے. تحریک لبیک کی حکومت آنے دو نا جی, آپ صاف شفاف طریقے سے الیکشن کروائیں, سر میدان شفاف الیکشن کروائیں, پھر دیکھیں حکومت کس کی آتی ہے. پھر آپ کو پتا چلے کہ ملک پاکستان میں انگریز کے نظام کے حامی کتنے ہیں اور حضور کے غلام کتنے ہیں, اور کتنے لوگ حضور کی خاطر. وہ نوجوان جو پہلے الیکشن میں وہاں لاہور میں حاضر ہوا تھا, اس نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے پرچی چاہیے. پرچی تو بڑی چھوٹی بات ہے, ہماری گردنیں بھی آ گئیں.
جہاں سے جی چاہے کاٹ لیں، ہماری گردنیں آ جائیں۔ ملک پاکستان یہ عاشقان رسول کا ملک ہے، حضور کے غلاموں کا ملک ہے، اور غلام حضور کے غلام انگریز کا نظام نہیں چاہتے، صرف نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ تحریک لبیک دہشت گرد نہیں، تحریک لبیک انتہا پسند نہیں، تحریک لبیک ملک کی دشمن نہیں، تحریک لبیک صرف یہ چاہتی ہے کہ حضور کا نظام تخت پر لایا جائے۔ میری گرفتاری پر جب روڈ بلاک ہوا، پھر بعد میں مقدمہ تو خیر درج ہو رہی تھا، کیس چل رہا تھا، جب ٹرائل میں آیا تو میں کورٹ میں کھڑا تھا، میرے ساتھ شیخوپورہ کے 3-4 مفتیان نظام بھی ساتھ تھے، وہ بھی ملزم تھے۔ جج صاحب نے مثل دیکھی، مجھے دیکھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اس طرح کے لگتے تو نہیں ہیں، کیونکہ وہاں لکھا ہوا تھا جی اتنے ہتھیار تھے، اتنی کلاشیں تھیں، لہرا رہے تھے، روڈ بلاک تھا، یہ جناب پوری قوم کو انہوں نے پریشان کر رکھا تھا، ٹریفک روکی ہوئی تھی، ڈیش ڈیش جو بھی پی ٹی سی جو حالات بیان کرتے ہیں، پر مقدمہ بنانے کے لیے ایف آئی آر تقریباً کوئی سچی نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا مرچ مسالہ کچھ نہ کچھ ہو تو پھر ہی، یا جیلہ جڑے لوگ بند رہے نا جی، اگر 3000 بندہ جیل بند ہے ایک جیل، اور جو 2500 بندہ تو خیر نہیں نہ تھکے ہاتھ سے اندر ہی نہ، پھر 500 بندہ بھی گناہگار ہوئے گا، بس 2500 بے گناہ ہے۔ نظام ایسا ہے چل رہا ہے، کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ حضور کے غیور غلام جاگ اٹھے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ریاست مدینہ کہنے والوں کو کیا پتا ہے کہ اس کا دستور کیا ہوگا؟ وہ تو مغرب کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ جج صاحب نے کیا جی آپ اس طرح کے لگتے نہیں جس طرح کے، میں نے کہا جی کس طرح کا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا جناب بیڈ شیٹاں، جتیاں، جراباں، پینٹاں ایسیاں بن رہی ہیں ملک پاکستان کے اندر جنہوں کے اوپر اس میں محمد پرنٹ ہو رہا ہے، توہین رسالت ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں شوکر کتاب لکھی گئی ایک تلاشی حق کے نام تو، جنہیں آئی جی پنجاب نے ادو کیا سی کہ وہ 101 گستاخی میں آپ کی پڑھی گئی، اور اس میں حضور کے والدین کی توہین کی گئی ہے، اس کے خلاف احتجاج تھا، بس وہ بھی ایک روڈ چل رہا تھا، دوسری روڈ پر احتجاج ریکارڈ ہوا ہے۔ کولو جناب پھر اس نظام نال وفا کرنے والے بندے بھی اچھی نا جی، چمچے کھڑچے، وہ سرکاری وکیل پراسیکیوٹر بولیا، سرکاری وکیل انہیں کہا بھئی یہ تو جناب حکومت کا مسئلہ ہے، انہوں نے حق نہیں نا، یہ حکومت کا کام ہے۔ میں کہ جج صاحب اگر آپ، میں نے چونکہ لکھ کر دیا کہ میں وکالتاً گفتگو کروں گا، اصالتاً نہیں کروں گا، اگر آپ اجازت دیں، عدالت کے تقدس پامال نہ ہو تو کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ جج صاحب کہ جی جی آپ کہیں۔ میں کہ جناب جی بندہ گھر جائے تو اپنی اکھاں نال دیکھے، عزت کا حملہ ہو رہا ہے تو وہ کی کرے؟ یہ حکومت کا کام ہے۔ وہ کہے ٹھیک ہے جناب، ٹھیک جو مرضی کرو جی، میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی جو بھی ہے چھڈو، میں جانا پیا ایس ایچ او کول، تو ایس ایچ او جناب اتنے اگر تھانے نہ ہوئے تو وہ پتہ لگے کہ میٹنگ دے ڈی پی او کول، تو ڈی پی دفتر چلا جائے، ڈی پی دفتر پتہ لگے جی وہ سارے ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی میٹنگ لاہور آئی جی کول ہے، وہ جا کے انتظار کرے، جدن ختم ہوئے گی ادن آ کے انہوں نے لے گا، چونکہ حکومت کا کام ہے۔ میں گل کر رہا تھا، جج صاحب نے قلم پڑھیا تو نہ مونج پا لیا، میں نے سمجھ آ گئی کہ کم از کم بندے کے اندر ایمان دی رمق موجود ہے۔
بیٹھا جتنے بھی ہے. میں نے کہا کم از کم حضور کی محبت ضرور ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس میں سختہ ختم ہوا, ان کا آپ نے کوئی اپلیکیشن کورٹ کو نہیں دی. میں نے کہا جی کس طرح کی, کہ ہمیں اس مقدمے سے بری کیا جائے گا, اپنی بریت کے لیے اپلیکیشن آپ لکھ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے لکھوا دیتے ہیں. جمعے کا دن تھا, اپلیکیشن میں نے لکھوا کر دے دی. تاریخ ہوگی کل کی دہشت گردی کورٹ لاہور میں. یہ پہلا یا دوسرا کیس صاحب تھا تو میرے خلاف تقریباً غالباً کو 24-25 پرچے ہو چکے ہیں دہشت گردی کے, اور ہم پرواہ نہیں کرتے. جتنے پرچے ہوں, جتنے مقدمات بھی ہوں, پھر بھی ہم حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں. پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب, مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب. اے وادی لولاب در صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب, دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. اے وادی لولاب ہے ساز پہ موقوف نوا ہے جگر سوز, ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب. اے وادی لولاب ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی, بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں عناب. اے وادی لولاب لبیک 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 اگلے دن پھر تاریخ سی, اگلے جائے صاحب نے پھر دوبارہ دہرایا کہ یہ اپلیکیشن میں نے رکھ دیا سامنے. پراسیکیوٹر سرکاری وکیل پھر بولا, اس نے کہا جی یہ حکومت کا کام ہے. میں نے تو پہلے بھی عرض کی ہے یہ حکومت کا کام ہے. میں نے کہا جی باتیں تلخ ہیں, اگر اجازت ہو تو پھر یہ اگر بات دہرا رہے ہیں تو پھر میں بھی دہرا دیتا ہوں اور انداز سے دہراتا ہوں. اگر اجازت دیں تو پھر ان کو مخاطب کر کے دہراتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں رہنے دیں آپ, مجھے ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے, آپ کو باعزت طور پر بری کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور بڑے سارے مقدمات ہوتے رہے. 302 کا ایک میرے خلاف مقدمہ تھا, اس میں 109 میں تھا, میرے ساتھ 6 ملزم تھے. اللہ رسول کی یہ عنایت ہوئی ہے, دیدار کی قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یہ عنایت ہوئی ہے کہ جتنے لوگ میرے ساتھ مقدمات میں شامل ہوئے ان میں ایک بندے کو 1 منٹ کی سزا بھی نہیں. اس مشن کی برکت سے وہ سارے کے سارے لوگ بری ہوتے رہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم پھر چلتے چلتے بابا جی سے ملاقات ہو گئی تھی. بڑے لوگوں کو تلاش کیا, ہر مزار پہ, ہر مفتی صاحب کے پاس, بہت سارے لوگوں کے پاس. جس معیار کا بندہ میں تلاش کر رہا تھا وہ نہیں مل رہا تھا. اور جب اٹک رہنے والے قائد ملت اسلامیہ اس وقت بابا جی منظر عام پر نہیں تھے. تحصیل سفتر آباد ہے شیخوپورہ کی, وہاں پر ایک پروگرام تھا چھوٹا سا. میرے پاس چونکہ ڈبل کیمرہ ڈالا تھا, میرے ساتھ لڑکے گن مین تھے, تو اس حوالے سے مجھے انہوں نے دعوت دے دی. کچھ میرا وہ آبائی علاقہ بھی تھا کہ سیکورٹی کے انتظام بھی نہیں کرنے پڑیں گے, اور اس کے ساتھ بھی 10-15 بندے آ جائیں گے, پھر یہاں سے لوگ سن کے آ جائیں گے, بندے اکٹھے ہو جائیں گے. اس طرح عوام اصل میں پہلی ملاقات ہوئی تھی. اس وقت غازی صاحب کی گولیوں کی دھمک وائٹ ہاؤس تک پہنچ چکی تھی. بندہ تو پھر ایک ہی ہوتا ہے. مرد تھوڑے ہوتے ہیں, مرد تھوڑے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ ایک 10,000 بندہ دے دے تو دین کا کام چل جائے. حضور علیہ السلام نے بھی بندہ ایک ہی منگیا ہے کہ
आलम कुफर नू परेशान करने वास्ते एक ही बंदे ने बंदूक सीधी की थी ते तमक अमरीका पहुंच गई तो पूरी उम्मत को जज्बे देने वास्ते एक ही बंदा मैदान अमल च आया जो दीन ते हमला होया, नामूस रिसालत ते खत्म नबूवत ते हमला होया, बजाय दे कि कोई बहुत बड़े मिजाज का ज्यादा नशीन मैदान अमल च आउंदा। बाप दादे तो जिन्हें लोगों ने मदरसे सन वो लोग मैदान अमल च आउंदे, लेकिन किसी ने तौफीक ना हुई। व्हील चेयर से बैठा हुआ बंदा सब तो पहले मैदान अमल च आया। जब बड़े बड़े लोग डर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, अपनी जुबान से आवाज नहीं निकाल रहे थे, उस वक्त व्हील चेयर पर बैठा हुआ बंदा मैदान अमल में आके पूरी कौम के सामने उसने कहा कि जुर्रत और बहादुरी। और जब भी दीन पर मुश्किल वक्त आया है, मैं भी तकरीबन 60 करीब पहुंचने वाला हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि बहुत बड़े आस्थाने का सजादा नशीन मैदान अमल में हो। लोग कहते हैं जी इनके हमारे पीर साहब के मुरीद 6 लाख हैं, कोई कहते हैं जी इनके मुरीद 10 लाख हैं, इनके मुरीद 20 लाख हैं। भाई होंगे, लेकिन जब दीन पर मुश्किल वक्त आया है तो एक ही बंदा व्हील चेयर पर बैठा हुआ सामने नजर आया। अब बताओ उसे कायद न कहते तो क्या कहते? अल्लामा खालिद नज़वी साहब ने किसी की मिन्नत समाजित करके इयानत नहीं दी, किसी के सामने हाथ बांध करके इयानत नहीं दी, बल्कि हुजूर की इज्जत और नामूस पर अमलन पैरा दे के कायदे मिलते इस्लामिया बने। ऐसे हालात में जब पूरी कौम डर रही थी, बड़े बड़े सजादा नशीनान डर रहे थे, उलमा डर रहे थे, उस वक्त उस्ताद अल्लामा खालिद नज़वी साहब मैदान अमल में आए और पूरी उम्मत को हौसला दिया। मायूसी के, वो उर्दू का एक शेर है, मायूसी के लम्हों में वो ज़रा सा हौसला देता तो कागज़ की कश्ती में हम समंदर में उतर जाते हैं। और अपनी कौम ने फिर हौसला देता। बिल-इत्तिफाक फिर ये क्रैकडाउन हुआ तो इसमें साहब का सारे मुकदमात एक तरफ और बाबा के साथ सारी जेलें एक तरफ, कभी 2 महीने, कभी 1 महीना, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी कितना अरसा, कभी कितना अरसा, वो सारी की सारी जेलें एक तरफ और बाबा जी के साथ जेल का वक्त एक तरफ। फिर वो इतना सा कमरा था कि 8 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा, उसमें 4 फुट में वॉशरूम था और अगली जगह खाली थी जहाँ सामान रखा हुआ था, यानी 8x8 है। ये हमारी पास रिहाइश की जगह थी जहाँ बाबा जी का एक खादिम हाफिज मोहम्मद आसिम मौजूद था और मैं था। और ये उस जगह पर तकरीबन 3 माह और 1 दिन मैं उनके साथ हम दोनों इकट्ठे रहे हैं। मेरी ज़मानतें मेरे खिलाफ 3 मुकदमात थे, 2 शिवपुरा के थे, 788 के, जहाँ मोटर पर गाड़ियाँ जली थी। हालांकि मैं तो एक जगह पर मैं था, मैं 3 जगह पर तो नहीं था। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मेरे खिलाफ 3 मुकदमात कायम कर। ज़मानतें मेरी 3 मुकदमात से हो गई थी और मैंने अपने दोस्त साहब से कहा, पैरवी करने वालों से, कि आपने एक मुकदमे के चल के नहीं देने, जब बाबा जी की ज़मानत होगी तो फिर इनके साथ ही फिर बाहर आ जाएंगे। और उस वक्त तक जब तक इनकी ज़मानत नहीं होती मैं इधर ही। वो मुझे कभी कभी कहते थे कि आपने भी 8 साल गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद, 20 साल गुजर के आपने चले जाना है, आपकी ज़मानतें हो चुकी हैं। मैंने कहा जी ये वक्त बताएगा ना, आपकी ज़मानत जब तक नहीं होती मैं आपके पास हूँ। और जब जिस दिन ज़मानतें होगी तो मैंने कहा बाबा जी अब, हालांकि वो मुझसे उम्र में छोटे थे, मैंने कहा जी, वो मुझे फिर प्यार से कहते कर अब तो मैंने कलर छोड़ दिया है। वो मुझे प्यार से फिर कहते कर मैं बाबा वहाँ थे फिर जनाब की ने फिर मैं बाबा वहाँ फिर जनाब की ने। ये उनकी मोहब्बत और शफ़क़त है। अल्लाह ताला उनके मज़ार परिवार पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिन्होंने पूरी उम्मत का हौसले दिए, आशिकान रसूल को हिम्मतें हौसले ज़रूरतें अता किए।
पूरी उम्मत का भरम रखा, हुजूर की इज्जत और नामूस पर पैरा दिया, ख़त्म नबूवत पर पैरा दिया। ऐसी बुनियादें रखती जिन पर खूबसूरत इमारत तामीर करने के लिए किसी को मौत भी आ जाए तो वो शहादत है। और फिर क्योंकि जगह भी थोड़ी थी, फिर वहाँ वक्त गुजारने के लिए फिर वहाँ किताबें भी मंगवा ली थी। वो मैंने शुरू कर दी, मैंने कहा जी ये जो नहीं पढ़ी वो आपसे पढ़ते हैं, लेकिन ए गल तो हम कल उत्थे बैठे हैं मीटिंग जी आओ किसी जगह से ए नहीं कहना भी मेरा शागिर्द है। शागिर्द शुक्र मैं नहीं लगे किताबा पढ़ाओ बस ये, वरना जो बंदा भी पढ़ता है एक लफ्ज़ भी पढ़े वो शागिर्द है, पढ़ाने वाला उस्ताद है। चाहे किसी दरख्त के साए में आप बैठे हों या किसी आलीशान बिल्डिंग में बैठे हों, तो वहाँ तो फिर जगह भी थोड़ी थी और मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। कमाल शख्स था वो, सर से पाँव तक। ये मैं जज्बात की राह में बह कर नहीं कह रहा, हकीकत है। बड़े लोगों को देखा है ना जी, स्टेज पर कुछ, स्टेज से उतर के खाने की दस्तरखान पर बैठे हुए कुछ, लेकिन बाबा जी जो बातें पूरी कौम के सामने करते थे अकेले भी वही करते। जिस तरह के लोगों के सामने थे अकेले भी उस तरह के थे। सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता था, सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता था। बेवुजू छूते भी मुझे डर लगता था। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी आखिर दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। वो तो इतने कमाल लोग थे। जिनकी तर्जमानी करते हुए पंजाबी के एक शायर ने लिखा है कि बरसातां विच बाद लोगों ने एक जाम पी देने, किसी ने दो जाम पी लिया, कोई जग पी गया, कोई सराई पी गया। जिस तरह वो हजरत की बारगाह जो बंदा आया ना, उन्हें एक दरवेश कमल की बारगाह उन्हें कहा कि जनाब है बच्चा पैदा होया तो उन्होंने गुड़ती देनी है। तुम अपनी जुबान की कहते हो? गुट्टी देनी उन्होंने, तो एक प्याली शहद दे दियो, शहद एक प्याली दे दियो। और हज़रत ने फरमाया कि खादिम से कि जाकर देखो मेरे लंगर खाने में शहद पड़ा हुआ है। कितना पड़ा है? उसने कहा हुजूर 7 मटके शहद के भरे हुए हैं। वापस आकर उसने बताया कि 7 मटके शहद के भरे हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि 7 के 7 इसे दे दो। वो 7 के 7 मटके शहद के भरे हुए ले गया। बाद में खादिम ने कहा हुजूर वो तो प्याली लेकर आया था मांगने के लिए कि शहद चाहिए गुट्टी के लिए, बच्चे को गुट्टी देनी है, तो आप उसे एक प्याली दे देते, एक मटका चुका देते। आपने 7 के 7 मटके शहद से भरे हुए थे उठवा दिए। उन्होंने कहा भाई वो मांगने आया था अपनी तौफीक के मुताबिक और हमने अता किया है अपनी शान के मुताबिक। बाबा जी ने वो मैं एक प्याला नहीं, एक जाम नहीं, एक मटका नहीं, वो तो समंदरों पर बैठे हुए थे। और ये मैं चरबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। ये मैं तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। उस मैं की बात हो रही है। वो समंदरों पर बैठे हुए थे और पूरी उम्मत को फिर जामे इश्क पिलाया बरसातां विच। बरसातां विच मैं खाने दी, ये उनकी कैफियत थी अपनी।
یہ ان کے میں ساتھ رہا ہوں نا جی، یہ ان کی محبت تھی. کبھی کبھی چونکہ پورے حلقہ احباب میں تحریک میں کوئی ان کے شاگرد تھے، کوئی مرید تھے، کوئی کارکن تھے، دوستی کا میرے علاوہ رشتہ ان کا کسی سے نہیں تھا. تو کبھی کبھی پھر تحریک سے پہلے چونکہ ٹائم ہوتا تھا، تحریک کے بعد تو پھر ٹائم ان کے پاس بھی نہیں رہا تھا. اور رات 12 بجے 1 بجے ٹیلی فون پر پہ آپ کدھر ہیں؟ اگر آپ قریب ہیں تو آپ لاہور آ جائیں. میں نے جب سے ان سے تعلق بنایا نا جی، میں نے آج تک ان کو یہ نہیں کہا کہ میں یہاں مصروف ہوں. جتنی بھی مصروفیت ہوئی ہے نا، میں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ میں آج تو نہیں آ سکتا. میں نے ہر کسی کو ناراض کر لیا ہے، لیکن میں نے ان کو ناراض نہیں کیا، بلکہ ان کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آنے دی. برساتاں وچ میں خانے دی، یہ بابا جی کی کیفیت تھی. برساتاں وچ میں خانے دی، چھت اتے بہ کے پیتی ہے. برساتاں وچ میں خانے دی، چھت اتے بہ کے پیتی ہے. پہلا واں انہاں رنداں چوں جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے. تے منافقاں اگر نہ چکیا پہاڑ مسلے دا، اے منافقت ہے نا جی. یہ ساڈا اپنا اسلام کھڑیا ہوا ہے جی. ساڈے پیر صاحب نے 50 عمرے کر لینے جی، ساڈے پیر صاحب نے 150 عمرہ کر لیا جی، ساڈے پیر صاحب نے 500 عمرہ کر لیا، انہاں 60 حج کر لیا جی. میں تے آپ اتنے رہا ہوں، میں جناب 200 عمرہ کیتا ہے. بھائی تو جن مرضی عمرے کر لے نا، کم از کم تو دس نا پوری امت تقریباً 2.25 ارب بندہ 1 کروڑ عمرہ کر لے، 1 کروڑ حج کر لے، 1 کروڑ نفلی روزہ رکھ لے، 1 کروڑ شبینہ کر لے. انہاں ساری عبادتاں نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے فائدہ کی ہے. اے تو دسنا، ایک گل کر کے میں دسنا چاہنا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی شک امتحاں اور بھی ہیں. انہاں نماز روزہ حج کا تسبیح لوٹا مصلی یا تو نے میں ہزار میں دروسی پڑھ لیا تو میں دین دا حق ادا کر دیتا ہے، میں بڑا صوفی ہاں، میں تہجد پڑھ لی ہے، میں عمرہ کر لیا، حج کر لیا، سارے بچے نے شادی کر دیے، میں جناب جائیداد تقسیم کر دیے. تو کمایا کدے واسطے سی؟ تو کمایا بھی تو انہاں واسطے سی نا. وہ دین واسطے کی کمایا ہے؟ دین نو کی دیتا ہے؟ تے دین تینوں کی نہیں دیتا؟ دین تیرے نہ کیڑی نیکی نہیں کی، تو دین نہ کی کیڑی نیکی کی. یہ ساڈا اپنا اسلام کھڑیا ہوا ہے. اینے عمرے اینے حج. علامہ اقبال کہندا کہ کعبہ آباد از اسنام با، کفر خندہ دن بر اسلام با. یہ کعبہ ہن ساڈے بتاں نال آباد ہے. پہلوں 360 بت سن نا، ہن ساڈے بتاں نال آباد ہے. تے کفر ساڈے اسلام تے ہسدا پیا. یہ کی کر رہے ہیں؟ کیڑی محفل نات، کیڑی میلاد، کیڑا جلسہ، کیڑا عرس، یہ کی کر رہے ہیں؟ حالات کا تقاضا کی ہے، دین دی طلب کی ہے، یہ کی کر رہے ہیں؟ برساتاں وچ میں خانے دی، بس میں گل مکان لگا. برساتاں وچ میں خانے دی، ایک بارش رہی تھی نا، یہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، پھر پین پلان دا شاعر کے اندر مزہ آتا ہے. لیکن برساتاں وچ میں خانے دے اندر بھی نہیں، میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. تے پہلا واں انہاں رنداں چوں جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے. نہ چکیا منافقاں کو، نہ چکیا پہاڑ مسلے دا، تے نہ منافقاں کو پڑی کدے نہ لیتی ہے. ایک یار دا ورد پکایا ہے. حالات جیسے بھی ہوں، امیر المجاہدین ہمیشہ میدان میں رہے. کائنات کی کسی لالچ کو، کسی نعمت کو جو آپ کو اس کے سودے کے لیے دی گئی، آپ نے پاؤں کی نوک پر بھی نہیں رکھا، ٹھکرا کے رکھ دیا اور حضور کی دین کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگ کے گل نہیں کی، میدان گل کی ہے نہیں. حضور کی عزت ناموس سے سودا نہیں ہونا. برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. پہلا واں انہاں رنداں چوں جن نے کھلی بغاوت کی ہے. آ جاؤ آئے. تے منافقاں انگروں نہ چکیا پہاڑ مسلے دا، نہ پڑی کدے نہ لیتی ہے. ایک یار دا ورد پکایا ہے، ایک یاد مکمل کیتی ہے. میرے تے مورخ واحد وچ بس ایسے ہی گل دا جھگڑا ہے. وہ شاہ صاحب تسی جناب کدھر لگ پے ہو، وہ جناب علامہ صاحب تسی کدھر ٹر پے ہو. چھڈو جی انہاں موریاں دے پیچھے، تسی ساڈے نال تانوں ٹکٹ دئیے، اے تانوں ایم پی بنا دینے ہیں، ایم این اے بنا دینے ہیں. اے واز کر انہاں واعدہ دی گل نہیں کرنا. کیا وہ واعظین جڑے جناب سیاسی واعظ بنے ہوئے نے، جو سیاسی
میرے تے مورک واحد وچ بس ایسے ہی گل دا جھگڑا ہے میں آکھاں رب میں خانے وچ او آکھے رب مسیتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی میدان میں رب ہے اللہ ملے گا میدان میں حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ میں ختم نبوت کے تحفظ میں جانوں کے نذرانے پیش کریں گے تو اللہ مل جائے گا وہ کہتا نہیں جناب چھڑو انہاں گلن آؤ مسیتے تجھے اللہ کرو عمرے کرو حج کرو الیکشن چ لڑا دینے اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا اللہ کو کامیابیوں کامرانی سے ہمکنار فرمائے ہمیں خلوص عطا فرمائے حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں حوصلے ہمت جرأت عطا فرمائے ملک پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے تحریک لبیک یا اللہ کامیابیوں کامرانی سے ہمکنار فرمائے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ کو سلام سن بس میں